Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. Today in this video, I am going to discuss about anatomy and histology lecture, that is integumentary system or skin systems, system of skin, part 2. In this part, I shall explain the other points of the skin relating to the, you can see on the next page, the contents. If you have any question related to previous part 1, any issue, you can ask from me in the comment section. Now let us start the contents. What are the major contents here? So list of the contents include endocrinology, blood supply, nervous supply, lymphatic drainage, functions, diagnosis, microbiology, clinical anatomy, pharmacology and references. So skin जो है basically society और culture का भी एक हिस्सा है, यानी हर बंदा चाहता है कि मैं अच्छा नज़र आऊँ. और इसके अलावा हाइजीन एंड स्किन केयर ये भी बहुत ज़रूरी है. जो अच्छे लोग हैं, रेसेस के हिसाब से देखा जाए, माहौल के हिसाब, सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए, वो अपने आप को क्लीन और स्किन को केयर करते हैं. और ऑयली स्किन हो तो उसको भी केयर करते हैं और अपने आप को अच्छा लगने की कोशिश करते हैं. तो ख़ास तौर पे ये इम्पॉर्टेंट इशू है, इसको आपने देखना है. नाउ लेट अस स्टार्ट द मेडिकल हिस्टोलॉजी. यहाँ हम मेडिकल हिस्टोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं. उससे पहले जो मेडिकल हिस्टोलॉजी मैंने बताया था, लेकिन वो हम उतना डिस्कस नहीं कर सके, वो लंबी लेंथी जो है वीडियो बनी है. इसके बाद हमारे पास मेडिकल हिस्टोलॉजी की यहाँ पे बात करेंगे. व्हाट इज़ मेडिकल हिस्टोलॉजी? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. हिस्टोलॉजी बेसिकली एक टर्म है जिसमें माइक्रोस्कोपिक आप इश्यूज़ की स्टडी करते हैं, खासकर स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज़. इसमें जो है एपिडर्मिस इज़ द थिन आउटर पोर्शन दैट इज़ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द स्किन. ये भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं. एपिडर्मिस केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम स्किन का टिश्यू होता है, बेसिकली एपिथेलियम की एक टाइप है. एपिडर्मिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बेजल लेयर्स ऑफ दिस एपिथेलियम आर फोल्डेड टू फॉर्म डर्मल पेपिला. डर्मल पेपिला भी बनाती है. आगे नेक्स्ट फिगर में देखेंगे इसके बारे में ना, मेडिकल हिस्टोलॉजी के बारे में, टिश्यू के बारे में. थिन जो इसमें स्किन कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ सेलुलर लेयर्स एंड थिक कंटेन्स 5. ये पहले भी बात हो चुकी है, वहाँ पे शुरू में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. दिस डायग्राम शोज द लेयर्स फाउंड इन द स्किन. There are 3 main layers: epidermis, dermis and hypodermis. There are also sweat glands and hairs which have sebaceous gland and a smooth muscle called erector pili muscle associated with them. ये देखें, सबसे पहले hypodermis lower most है, फिर सेकंड है dermis और outer most जो है epidermis है. इसके बाद dermal papilla है, थोड़ा सा फोल्डिंग है इनकी dermis की, उसको dermal papilla कहते हैं. इसके अलावा हेयर जो है वो ओब्लीक लाइक स्ट्रक्चर है. मैंने कहा था ना कि सीधा इस तरह नहीं होगा, ओब्लीक होगा. पहले भी इसकी बात हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप देखना चाहें. इसके बाद यहाँ पे हेयर को दिखाया गया. इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं, ये इसको सीधा करने में हेल्प करते हैं. और स्वेट ग्लैंड है, ये इसकी ओपनिंग है. इसके अलावा आउटर लेयर ऑफ द कैरेटिन है, यहाँ से जो रिली कैरेटिन है वो ब्रेक डाउन होती जाती है, नई लेयर बनती जाती है. ये ओवरव्यू है. नेक्स्ट वी गो टुवर्ड दी लाइट माइक्रोस्कोपी. अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम इसको देखें, लेयर को क्या क्या नज़र आएंगी. जो इनकी लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, आउटर मोस्ट लेयर है, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, स्ट्रेटम स्पाइनोजम है, स्ट्रेटम बेसिलम है. और जो है एक लेयर जो है इसमें कम है, लेकिन टोटल 5 लेयर्स होती हैं. और हेयर लेयर जिसमें हेयर लेस एरिया होता है, एक विद हेयर एरिया होता है. उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था, पहले बता चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं. इसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी की हम बात करते हैं. इसमें एस्ट्रोजन का जो है एसोसिएटेड विद इंक्रीज कोलेजन प्रोडक्शन. एस्ट्रोजन इन्वॉल्व है इंक्रीज कोलेजन प्रोडक्शन, स्किन थिकनेस, स्किन हाइड्रेशन, वुंड हीलिंग एंड इम्प्रूव बैरियर फंक्शन. और तुम्हें खासतौर पर फीमेल में एस्ट्रोजन जो है हार्मोन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और वो जो है कोलेजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, स्किन थिकनेस में भी हेल्प करता है, यानी बॉडी को रिंकल्स नहीं आने देता. कोलेजन से मुराद ये है. स्किन हाइड्रेशन में भी हेल्प करता है, वुंड हीलिंग और इम्प्रूव्ड बैरियर फंक्शन भी करता है. अगर उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, ओल्ड एज हो जाती है,
پھر اسکن جو ہے کولیجن کم ہوتے ہیں پروڈکشن، اسکن تھکنیس کم ہوگی، اسکن ہائڈریشن کم ہوگی، وونڈ ہیلنگ کم ہوگی، اور اس طرح کے جو فنکشن ہے وہ ڈیزیزز میں کنورٹ ہو جائیں گے، ایکنی ہو جائے گی، اور بھی پرابلم جو فیمیل میں ہو سکتے ہیں۔ تو اینڈوکرائنالوجی ریلیٹنگ ٹو ہارمونز ایگزیبٹ پیلیومیٹرک جو پیلیوٹراپک جو بیولوجیکل افیکٹس ہیں، بیولوجیکل افیکٹ آن دی اسکن، اینڈ اپیئرس ٹو ایکٹ تھرو پیراکرائن، آٹوکرائن، انٹراکرائن اینڈ اینڈوکرائن میکنزمز۔ یہ پہلے دکھا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں کہ پیراکرائن گلینڈز کون سے ہوتے ہیں، ایکزوکرائن گلینڈ کی ٹائپ ہے، آٹوکرائن جو اپنے ہی سیلز کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں یا انہبٹ کرتے ہیں، انٹراکرائن ایک ہی سیل کے اندر اس کو چینج کرتے ہیں، انٹراکرائن ہوتے ہیں، اور اینڈوکرائن جو ہیں وہ بلڈ سیلز کو دے دیتے ہیں، بلڈ کے اندر ٹرانسپورٹر کو ریلیز کر دیتے ہیں جس سے وہ ساری باڈی میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے وہ اینڈوکرائن گلینڈ جو بھی ہو، جیسے کہ انسولین ہے وہ ریلیز ہوگا تو ساری باڈی میں جا سکتا ہے۔ پارٹیکولرلی گروتھ ہارمونز، انسولین لائک گروتھ فیکٹر 1، نیوروپیپٹائڈز، سیکچول اسٹیرائڈز، گلوکوکارٹیکوائڈ، ریٹینوائڈز، وائٹامن ڈی، PPAR گیما جو ایک ہے انزائم، لیگنڈز ہوتے ہیں، اینڈ ایکوسینائڈز آر میجر ایگزامپل آف ہارمون بین ایکٹیو آن دی اسکن۔ یہ باڈی کے اسکن کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا رول ہے۔ سیکچول اسٹیرائڈز ہیں اور انسولین لائک گروتھ فیکٹرز ہیں، تو ریٹینوائڈز ہیں، وائٹامن اے کے جو ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں ریٹینوائڈز، گلوکوکارٹیکوائڈز ہیں، ٹیسٹوسٹیرون بھی اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، وائٹامن ڈی از ویری اسینشل اسکن کے لیے، اور وائٹامن اے از آلسو اسینشل جس میں ہم نے ریٹینوائڈز کی ایگزامپل دی، کیروٹینائڈز۔ تو یہ ایکوسینائڈز ہیں، پروسٹاگلینڈز ہیں کچھ، وہ بھی اس میں امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اینڈوکرائنولوجی میں۔ اس کے بعد سنتھیسس آف ہارمون اینڈوکرائنولوجی میں کہ ایک سنتھیسس بھی میں ہیلپ کرتی ہے اسکن۔ میجر ایگزامپلز آر سیکس اسٹیرائڈز ہیں، ہارمونز ہیں، ویئر ایز اے لارج پروپورشن آف اینڈروجنز اینڈ ایسٹروجن ان مین اینڈ ویمن آر سنتھیسائزڈ لوکلی ان پیریفرل ٹارگٹ ٹیشوز فرام دی انیکٹیو ایڈرینل پریکرسرز، DHEA جو ایک ہے ان سے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں، یہ ایک ٹائپ ہے، پریکرسر ہوتا ہے جس سے اینڈروسٹیرون جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا اینڈروسٹین ڈائیون جو ہے وہ ایک ٹائپ ہے، یہاں سے یہ ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں، پریکرسرز ہوتے ہیں دو، ان سے ہی ایسٹروجن، پروجسٹیرون، ٹیسٹوسٹیرون سارے جو گلینڈز ہیں یا ہارمونز ہیں وہ سنتھسائز ہوتے ہیں۔ مور اوور IGF انسولین لائک گروتھ فیکٹر بائنڈنگ پروٹین 3 میسج لیولز آر گریٹر ان اسکن دین ان لیور کی نسبت جو ہے اسکن میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اینڈ سرکولیٹنگ IGF بائنڈنگ پروٹین 3 concentration are significantly increased by growth hormone and IGF-1 گروتھ ہارمون، اور یہ جو ہے کنسنٹریشن میں بڑھاتے ہیں، اسکن کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سنتھیسس میں ان کا رول ہے اسکن کا، اس کے علاوہ ایکٹیویشن آف دی ہارمونز میں بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آر دی میٹابولک پاتھ ویز آف دی کارٹیکوٹروفن ریلیزنگ ہارمون یا پروپیو میلینوکارٹن ایکسس سیکس اسٹیرائڈس کے لیے امپورٹنٹ ہیں، یہ برین سے ڈائریکٹ لنک ہوتے ہیں۔ پروپیو میلینوکارٹن ایکسز ہوتے ہیں جو اسکن کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، سیکس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی ہیں، ریٹینوائڈز ہیں، ان میں ایکٹیویشن کے لیے اسکن کا جو رول ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اینڈوکرائنولوجی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکن کون کون سے گلینڈز میں ہارمونز میں ایکٹیویٹی کرتی ہے، اور اسکن کے اوپر کون سی ہم ہارمون افیکٹ کر رہے ہیں یا وہ کس کے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے۔ Cardiovascular diseases due to atherosclerosis, disorders of the lipid metabolism, diabetes mellitus, insulin resistance are associated with characteristic dermatosis۔ یہ باڈی کے اندر مختلف جو اسکن کے کلر ہیں چینج ہو جاتا ہے، یا ڈرماٹوسس جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، وہ بھی آگے دیکھتے ہیں۔ جیسے ڈائبٹیز پیشنٹ میں ایکینتھیسیا جو نیگریکینز بن جاتے ہیں مختلف اسکن کے، وہ ہم آخر میں اس کو ڈیزیزز میں ڈسکس کریں گے، ڈرماٹوسس کیا ہوتے ہیں اور کیا کریکٹرسٹک شو کرتے ہیں، وچ شوڈ پرمٹ ارلی ڈائگنوسس اینڈ میننگ فل انٹروینشن۔ ہم پہلے ہی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ان سے اندازہ ہو جاتا ہے اسکن کے اندر یہ پرابلم آ رہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ ڈائبٹیز ہے، ہائپرٹینشن ہے، یا کارڈیوویسکولر پرابلم اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ انڈیکیشنز کرتے ہیں بیسیکلی اسکن کی۔ ڈرمیٹو اینڈوکرائنولوجی سیمز ٹو بی وائڈر دین کنسیڈرڈ ایون بائی دوز ہو ہیو initiated the field۔ یہ ڈرمیٹو اینڈوکرائنولوجی از آلسو امپورٹنٹ رول ہے کہ اینڈوکرائن کا رول جو ہے اسکن کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی ایک فیلڈ ہے اسپیشل، اس کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا ہے لیٹسٹ۔
اس کے بعد کارٹیکوسٹیرائڈز کی اگر ہم بات کریں، اینڈروجنس کی، ایسٹروجنس کی، ٹاپیکل وائٹامن ڈی اینالوگز ہیں، ریٹینوائڈز ہیں، وائٹامن اے ہیں، ہیو ٹوڈے این اسٹیبلشڈ پلیس ان ڈرمیٹو فارماکولوجی، یعنی ڈرگز ایسی ہیں جو اپلائی ہو رہی ہیں، ڈرمیٹو فارماکولوجی جو ڈرگ استعمال ہو رہی ہیں، اس میں کارٹیکوسٹیرائڈز ہیں، اینڈروجنز ہیں، جیسے کہ کلوبیویٹ ہے، مختلف جو ٹرین نیم ہیں وہ اویلیبل ہیں اسکن کے کیئر کے لیے، یا ان کے داغ کو ختم کرنے کے لیے، یا رنکلز کو ختم کرنے کے لیے کولیجن والی جو چیزیں اویلیبل ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس بلڈ سپلائی اگر ہم دیکھیں اسکن کی کون کرتا ہے، کیسے ہوتی ہے، بلڈ سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے اسکن کی۔ بلڈ سپلائی اوریجنیٹس فرام دی لارجر بلڈ ویسلز، بڑی بلڈ ویسلز ہیں چھوٹی کیپلریز میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور ریجنل جو سسٹمک سرکولیشن ہوتی ہے ان ایریاز میں یہ پرووائڈ کرتے ہیں ان سبکیوٹینس ٹیشو اینڈ ڈرمس ریسپیکٹیولی۔ جو اسکن کے پارٹ ہیں ان میں یہ خاص طور پہ جو ڈرمس میں تو کم ہوتے ہیں، لیکن سبکیوٹینیس ٹیشو یا ڈرمس میں اس کو زیادہ سسٹمک سرکولیشن سپلائی کرتے ہیں۔ اسکن از ہائیلی ویسکولرائزڈ، یعنی زیادہ ویسکولر بلڈ سپلائی ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہائیلی ویسکولرائزڈ ہوتی ہے، اینڈ از سپلائڈ بائی پلیکسز فاؤنڈ بٹوین دی ریٹیکولر اینڈ پیپلری لیئرز آف دی ڈرمس۔ جو ریٹیکولر لیئرز ہیں، پیپلری لیئرز ہیں، پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آگے بھی ابھی بتانا ہے آپ کو، تو وہ ان میں ہیلپ کرتے ہیں، پلیکسز بناتے ہیں اور ڈیوائڈ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں باڈی کے جو اسکن کے پارٹس کو۔ ان میں 3 ٹائپس کے جو ہے بلڈ سپلائی ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ کیوٹینیس ہو سکتی ہے، فرام دی مین آرٹیریل ٹرنک سے یہ ریلیز ہو سکتے ہیں، مسکیولو کیوٹینیس ہو سکتی ہے کہ مسل اور کیوٹینس جو ممبرین ہے ان کو دے سکتے ہیں، جیسے سپرفیشل فیشیا ہے یا ڈیپ فیشیا ہے، ان کے ساتھ بھی بلڈ سپلائی جب دے رہے ہوتے ہیں تو اسکن کو بھی دیتے ہیں۔ فرام انٹرامسکولر ویسکولیچر آفٹر پیئرسنگ مسلز اینڈ اسپریڈنگ ان دی ہیپوڈرمس تک جو جا رہے ہیں ان کو بھی یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور فیشیو کیوٹینیس جو ہیں، فیشیو کیوٹینیس یعنی یہ ڈیپ فیشیا ہے یا دوسرا سپرفیشل فیشیا ہے، وہ ان کے ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا جو بلڈ جا رہا ہوتا ہے وہ ان کو بھی دیتے ہیں اور ادھر بھی چلا جاتا ہے۔ فرام پرفوریٹنگ برانچز، جہاں پہ اوپننگز ہوتی ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، پرفوریٹنگ برانچز لوکیٹڈ ڈیپ ٹو دی جو فیشیا ہے، ڈیپ فیشیا ہے وہاں تک، یا سپرفیشل فیشیا ہے وہاں ان کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو بلڈ سپلائی از ویری امپورٹنٹ ان دی اسکن۔ آرٹریز سپلائنگ دی اسکن آر ڈیپ ان دی ہیپوڈرمس، ڈیپ زیادہ ہوتی ہیں، اس میں بھی پرووائڈ کرتی ہیں۔ برانچز فرام دی آرٹریز پاس اپورڈ ٹو فارم اے ڈیپ اینڈ اے سپرفیشل پلیکسس بناتی ہیں۔ ڈیپ کیوٹینیس پلیکسس از ایٹ ڈرمل ہیپوڈرمل جنکشن میں یہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اٹ آلسو سپلائز فیٹی ٹیشو آف ہیپوڈرمس، جو فیٹی ٹیشو ہم نے دکھایا آپ کو فگر میں، ان کو بھی یہ ہیپوڈرمس میں پرووائڈ کرتی ہیں۔ ڈیپر پارٹس آف دی ڈرمس کو بھی دیتی ہیں، انکلوڈنگ کیپلریز فار ہیئر فولیکلز میں بلڈ سپلائی دیتے ہیں، ڈیپ سیبیشیس گلینڈ کو دیتے ہیں، سویٹ گلینڈ کو دیں گے، یعنی ایوری پارٹ آف دی اسکن از پرووائڈیڈ ود بلڈ ویسلز، تو ان کو یعنی بلڈ سپلائی ضروری ہوتی ہے اور اس کی ڈرینیج بھی ضروری ہے، یعنی واپس بھی جاتے ہیں۔ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں، سمپیتھیٹک سسٹم بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ بھی اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے بلڈ ویسلز کو، اور اس طرف زیادہ آتی ہے جب ہم رن کرتے ہیں۔ سپرفیشیل سب پیپلری پلیکسس لائز جسٹ بینیتھ دی ڈرمل پیپیلا اینڈ سپلائز دی کیپلریز ان دی ڈرمل پیپیلا۔ دی پنک کلر آف دی اسکن از مینلی ڈیو ٹو بلڈ سین ان وینیولز آف دس پارٹ، جو اس ایریا میں دکھائی جا رہی ہے وہاں پہ پلیکسس میں یہ دکھائی گئی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پلیکسس کیسے بنا رہی ہیں اور وہاں پہ بلڈ سپلائی کون سی ہے اور کلر کیوں آ رہا ہے وہاں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پورشن ہے کہ اس کی فگر ہم دیکھتے ہیں۔ فگر میں ہیپوڈرمس یہ دکھائی گئی اوپر لیئر ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہیپوڈرمس یہ نیچے سویٹ گلینڈ بھی ہیپوڈرمس میں پایا جا رہا ہے۔ سبکیوٹینیس آرٹریز اینڈ وینز جو ہیں یہ کلر دکھا رہے ہیں، جو بلو کلر ہے، ریڈ کلر ہے، یہ بلڈ ویسلز ہیں۔ ایڈیپوز ٹیشو یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ سب پیپلری پلیکسس کیوٹینیس پلیکسس یہ موجود ہیں، یہاں پہ بلڈ سپلائی ہوتی ہے، واپس بھی جا رہی ہے، یہ نہیں آپ نے ڈرینیج بھی بتانی ہے، یہ ہیئر فولیکل کو بھی بلڈ سپلائی ہو رہی ہے، یہاں پہ دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سویٹ گلینڈ کو بھی دی جا رہی ہے۔ تو اے وی شنٹ ہوتی ہے یہاں پہ، اس کو بھی آپس میں بناتے ہیں، یہ شنٹ بناتے ہیں، پاتھ وے ہوتا ہے چھوٹا، ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیپلریز بنا لیتے ہیں اور اناسٹوموسس کاز کر دیتے ہیں، سیبیشس گلینڈ کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ بلڈ سپلائی از ویری اسینشل پارٹ آف دی اسکن، اگر یہ بلڈ سپلائی نہ ہو تو یہ کام نہیں کرے گی۔ اس میں ہمارے پاس لیمفیٹک سپلائی دیکھ لیتے ہیں۔ دیر از این ایکسٹینسو لیمفیٹک فریم ورک دیٹ رنس along side many of the skins
blood vessels, particularly those attached to the venous end of the capillary network. इसमें lymph nodes हैं, हर जगह पे skin के साथ भी मौजूद होते हैं, lymph vessels होते हैं, टू lymph nodes की तरफ ये जाते हैं, fluids में जाते हैं या skin में जाते हैं, healthy system fluid drain to the lymph nodes. lymph edema अगर हो जाए, कहीं बीमारी हो जाए तो ये ब्लॉक हो जाते हैं, उनके सिस्टम सही वर्क नहीं करते. ये देखें ना, ब्रेकेज हो रही है, फ्लूइड सही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, स्किन सही काम नहीं कर रही, तो ये lymph edema हो जाता है बेसिकली lymph का. वहाँ पे अगर फ्लूइड जमा हो जाए तो एडिमा कहा जाता है. ब्लॉक्ड फ्लूइड काजिंग स्वेलिंग, इसमें स्वेलिंग प्रोड्यूस हो गई स्किन के अंदर. तो ये एक लिम्फेटिक सप्लाई यानी इसमें मौजूद है, और ड्रेनेज भी इसकी मौजूद है, क्योंकि इम्यून सिस्टम में ये लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है. ये इसका लाजमी पार्ट है, स्किन का फर्स्ट बैरियर है स्किन. इसके बाद 8th नंबर पे हमारा जो है पॉइंट वो है नर्व्स सप्लाई. नर्वस सप्लाई भी कह सकते हैं, नर्व सप्लाई भी कह सकते हैं. Several skin receptors play specific roles in our ability to physically perceive the changes in external environment. Meissner's receptor, ये receptors होते हैं डिटेक्ट लाइट टच को Meissner's receptors जो होते हैं वो टच करते हैं. मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं यानी मैकेनिकली ये काम करते हैं. पेसिनियन कार्पसल्स होती हैं, परसीव डीप प्रेशर एंड वाइब्रेशनल चेंजेस को देखता है, पेसिनियन कार्पसल्स होते हैं. रोफिनी एंडिंग्स होती हैं, डिफेक्ट डीप प्रेशर को डिटेक्ट करती हैं, सॉरी, या एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन्स, कोलेजन फाइबर को स्ट्रेच करने में ये दिखाती है. रोफिनीज जो है एंडिंग्स होती हैं. फ्री नर्व एंडिंग्स भी पाई जाती हैं, लोकेटेड इन द एपिडर्मिस, रिस्पॉन्ड टू पेन, लाइट, टच एंड टेम्परेचर वेरिएशन को भी कंट्रोल करती है. तो नर्वस सप्लाई मैकेनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, और सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर आल्सो प्रेजेंट, और इनके साथ वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स हैं, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, उनकी जो सोमैटिक एक्टिविटी है, वर्किंग की एक्टिविटी है, वो भी ब्रेन के रिसेप्टर्स वहाँ पे मौजूद होंगे. लिहाजा मिकल्स रिसेप्टर्स हैं एसोसिएटेड विद मिकल सेल्स, रिस्पॉन्ड टू सस्टेन्ड लाइट टच इंडक्शन ओवर द स्किन. ये भी मिकल रिसेप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं लाइट टच में, स्किन की जो एक्टिविटी है उनको महसूस करने में हेल्प करते हैं. डर्माटोम्स की बात मैंने की थी, आर एरियाज ऑफ स्किन मेनली सप्लाइड बाई ए सिंगल स्पाइनल नर्व. सिंगल स्पाइनल नर्व उसको प्रोवाइड कर रही है, डर्माटोम्स जहाँ पे होते हैं. क्लीवेजेस लाइन होती है, क्लीवेज लाइन्स होती है, लेंगर्स लाइन जिसे हम कहते हैं. तो ये क्या है, 8 सर्विकल नर्व्स होती हैं कंट्रीब्यूट टू द डर्माटोम्स, एक्सेप्ट फॉर C1 जो है वो नहीं करती. जो 12 थोरेसिक नर्व्स हैं, 5 लंबर नर्व्स हैं, 5 सैक्रल नर्व्स हैं. ईच ऑफ दीज नर्व्स रिलेज सेंसेशन इंक्लूडिंग पेन फ्रॉम ए पार्टिकुलर रीजन ऑफ द स्किन टू द ब्रेन को ये देती है. यानी डर्माटोम्स जो हैं ये भी स्किन को सेंस सप्लाई करती है, सेंसरी नर्व सप्लाई करती हैं, जो अगर वहाँ पे कोई पेन होता है, टच होती है, तो वो फौरी तौर पे ब्रेन को देगी. इनके जो मसल्स हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनमें ये डर्माटोम्स पाया जाता है जो इनकी एक्टिविटी करता है. ये हम फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वेट ग्लैंड, रोफिनी कार्पसल्स है, खासतौर पे इन चीज़ों को हम बात करेंगे. रोफिनी कार्पसल्स है, फिर लिम्फ वेसल्स यहाँ पे दिखाए गए, वेन एंड आर्टरीज दिखाई गई, मेजर होती हैं, फिर छोटी उनमें कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं. इसके बाद यहाँ पे पेसिनियन कार्पसल्स है, ये वाली शक्ल होती है पेसिनियन कार्पसल्स की. ये रोफिनी कार्पसल्स हैं. इसके बाद मिजनर्स कार्पसल्स, ये टेक्टाइल्स होते हैं, यानी मूव भी कर सकते हैं. कार्पसल्स होते हैं, फिक्स नहीं होते, ये टेक्टाइल होते हैं. ये 3 जो है मेजर हमने बात की है. इसमें पेसिनियन कार्पसल्स हैं, इस शक्ल में ये गोल पाए जाते हैं, और ये हेयर फॉलिकल में कहीं भी ज़रूरत इनकी पड़ती है टच की तो ये महसूस करवाते हैं. इसके अलावा दूसरे नंबर पे रोफिनी कार्पसल्स हैं, फिर पेजनर्स कार्पसल्स हैं. बाकी आपने चीज़ें देख ली हैं, आपको पता है स्वेट पोर है, फेशिया है, डीप फेशिया है, सुपरफेशियल फेशिया है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं. तो स्किन को बहुत बारीक होती है, तो ये चीज़ें उनमें नज़र आती हैं जो आपके सामने हैं. इसके बाद हम अगर बात करें सेबेशियस ग्लैंड की, या एपिडर्मस, डर्मिस और सबक्यूटस, या हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है, इनमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की भी सप्लाई होती है. हेयर फॉलिकल है, इरेक्टर पिलाई मसल्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं. तो ये सेंसरी नर्व्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड है. तो ये सारा रोल यानी यहाँ पे नर्वस सप्लाई का भी है और ब्लड सप्लाई का भी है, और इनमें मैकेनो रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट जो इनकी एक्टिविटी में हेल्प करते हैं. फंक्शंस ऑफ द स्किन की बात करेंगे 10th नंबर पे. फंक्शन ऑफ द स्किन इंक्लूड
پروٹیکشن، سب سے پہلے پروٹیکشن ہے، مائکرو آرگنزم سے ڈی ہائیڈریشن میں ہیلپ کرتے ہیں، اگر پانی وہاں پہ روکنا ہو، کمی ہو تو اس کو روکتے ہیں، الٹرا وائلٹ لائٹ سے بچاتے ہیں، میکینیکل ڈیمیج اسکن کی روکتے ہیں، کوئی بھی انجری ہوتی ہے پہلے اسکن کو ہوگی، پھر جا کے ڈیپ جو ہے نا باڈی کو ہوگی۔ اسکن از دی فرسٹ فزیکل بیریئر دیٹ دی ہیومن باڈی ہیز اگینسٹ دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ، یہ بار بار میں بتا رہا ہوں، تیسری دفعہ بتا رہا ہوں۔ سینسیشن ٹو پین، ٹمپریچر، ٹچ اینڈ ڈیپ پریشر کو بھی کرتی ہے، سینسیشن بھی ہوتی ہے پین کی، ٹمپریچر کی، گرمی ہے سردی ہے، ٹچ کی، ڈیپ پریشر کی بھی بتاتی ہے۔ موبیلٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، الوئنگ اسموتھ مسلز آف دی موومنٹ آف دی باڈی، تو یہ موبیلٹی میں بھی ہیلپ کرتی ہے اسموتھ مسلز کی۔ اینڈوکرائن ایکٹیویٹی بھی ہے، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسکن انیشیٹ دی بایو کیمیکل پروسیسز انوالوڈ ان وائٹامن ڈی پروڈکشن، یعنی ان کی سنتھیسس میں 7 ہائیڈروکسی کولیسٹرول جو ہے پہلے اسکن میں آتا ہے، اسکن سے سن لائٹ اٹیچ جو کرتی ہے، ٹچ کرے گی، پھر وہ وائٹامن ڈی بنانے کے لیے لیور میں جائے گا، کڈنیز میں جائے گا، پھر جو ہے وائٹامن D3 جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے باڈی کے لیے، اور وہ امیون کا سسٹم کا بھی کام کرتا ہے، فاسفورس کیلشیم کی ابزارپشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے، یعنی وچ از اسینشیل فار کیلشیم ابزارپشن اینڈ نارمل بون میٹابولزم انوالومنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایکزوکرائن ایکٹیویٹی کیا کرتے ہیں، اس میں سویٹ گلینڈ ہوگا، بہت سارے سیبم ہے، تو ایکٹیویٹی بائی دی ریلیز آف واٹر، کہ اگر اس میں ویسٹ مٹیریل ہے، واٹر ہے، یوریا ہے، امونیا ہے، اس کو ریلیز کروائے گا۔ اسکن سکریٹس پروڈیوسز، یعنی پروڈکٹس لائک سیبم بھی کرتا ہے، سویٹ بھی کرتا ہے، فیرومونز بھی کرے گا، اینڈ آلسو ایگزرٹس امپورٹنٹ امیونولوجک فنکشن بھی کرتا ہے، امیون سسٹم کو بھی فنکشن کرے گا، بائی دی سکریشنز آف بایو ایکٹیو سبسٹانسز سچ ایز سائٹوکائنز بھی ریلیز کرے گا، جو باڈی کے لیے سیفٹی کرتے ہیں، یعنی وائرسز کے خلاف، بیکٹیریا کے خلاف اور چیزوں کے خلاف یہ روکتے ہیں، ان کو امیونٹی کا بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد امیونٹی ہے، ڈیولپمنٹ اگینسٹ پیتھوجن کے خلاف جو بنتی ہیں، اس میں بھی سائٹوکائنز ہیں، لمفوسائٹس ہیں، ادر سیلز ہیں، یہ ہیلپ کرتے ہیں۔ ریگولیشن آف ٹمپریچر میں بھی ہیلپ کرے گا، اسکن پارٹیسپیٹس ان تھرمل ریگولیشن بائی کنزرونگ اور ریلیزنگ ہیٹ اینڈ ہیلپس مینٹین باڈیز واٹر اینڈ ہومیوسٹیٹک بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ پھر ان کے علاوہ جو ان کے رول ہیں، یہ وائٹامن ڈی کا اسٹرکچر ہے بیسیکلی یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد اینوٹوفوریسز ایک پروسیس ہے، آلسو کالڈ الیکٹروموٹیو ڈرگ ایڈمنسٹریشن، ایک پاتھ میتھڈ بنایا گیا، نیو ٹیکنیک ہے۔ از اے ٹیکنیک دیٹ یوزز اے اسمال الیکٹرک چارج ٹو ڈیلیور اے میڈیسن، یعنی الیکٹرک چارج ان میں پروڈیوس کرتے ہیں، جس میں ڈیلیور کرتے ہیں تھرو دی اسکن۔ تو یہ مختلف لوکل انستھیٹکس ہیں، کچھ ادر ڈرگز ہیں، وہ آج کل بن چکی ہیں۔ آئینوٹوفوروسس کے ذریعے وہ الیکٹروموٹیو ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا ایک ٹیکنیک ہے، ڈیلیور کی جاتی ہے ایسے، یعنی انسولین بھی اویلیبل ہے، آپ اسکن کے اوپر سے لگائیں گے تو ابزارپشن ہو جائے گی۔ تو یہ آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں، لیٹسٹ ریسرچ اس پہ بہت ساری آ چکی ہے، بہت ساری ڈرگز اس میں بننا شروع ہو چکی ہے۔ 2 types of sweat glands can be found in the humans، ایک ایکرائن گلینڈز ہیں، ایک ایپوکرائنز ہیں۔ ایکرائن گلینڈز آر میجر سویٹ گلینڈ، یعنی سب سے زیادہ جو پائے جانے والے ہیں بڑے گلینڈز ہیں، ایکرائنز ہیں آف دی ہیومن باڈی، فاؤنڈ ان دی ورچولی آل اسکن میں پائے جاتے ہیں۔ دے پروڈیوس اے کلیئر آرڈرلیس سبسٹانس، جس کو پرائمرلی واٹر اور سوڈیم کلورائڈ کے بنے ہوتے ہیں۔ ایکرائن جو ہے واٹر بھی ہوتا ہے اور سوڈیم کلورائڈ سالٹ ہوتا ہے۔ اور نوٹ دیٹ آرڈر جو اس کی آتی ہے، اسمیل آتی ہے فرام دی سویٹ، از ڈیو ٹو دی بیکٹیریل ایکٹیویٹی آن دی سکریشنز آف دی ایپوکرائن۔ جو گلینڈز ہوتے ہیں، یہ چھوٹے گلینڈز ہوتے ہیں ایپوکرائنز، ان ایریاز میں جہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں، یہ تو آل اوور دی باڈی پائے جاتے ہیں نا ایکرائن۔ ایپوکرائن کہیں خاص ایریا میں، جیسے ایکزیلا ہے، کچھ ادر پارٹس ہیں، وہاں پائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ زیادہ گروتھ یا گروئن ایریا ہے، سیکشول ایریا ہے جہاں پہ، وہاں پائے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اسمیل زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ واٹر اور سوڈیم کلورائڈ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ بیکٹیریل ایکٹیویٹی وہاں پہ آ جاتی ہے، کچھ بیکٹیریا بھی گرو کر جاتے ہیں، اور جس سے اسمیل ان کی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ڈائگنوسس آف دی اسکن ڈس آرڈر کو کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے گا کوئی اسکن ڈس آرڈر ہے تو، یا کوئی اور پرابلم ہے، تو سب سے پہلے فزیشین کیسے دیکھے گا؟ پیچ ٹیسٹنگ ہوتا ہے، پیچ ٹیسٹس آر یوز ٹو ہیلپ ڈائگنوز اسکن الرجیز کو دیکھنے کے لیے۔ پیچ لگاتے ہیں، اس کے بعد چیک کریں گے کہ جی اس چیز سے الرجی ہے، پینسلین سے ہے، کسی اور چیز سے، تو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسکن بایوپسی ہے، اس کا کٹ سیکشن اسکن کا نکال کے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کینسر ہے یا کوئی اور پرابلم ہے
Skin biopsies are performed to diagnose skin cancer or benign skin disorders. एक benign cancer होता है, एक malignant cancer होता है जो severe होता है, खतरनाक होता है. benign इतना खतरनाक नहीं होता, ये spread नहीं करता ना आगे. इसके बाद कल्चर जो है इसकी की जा सकती है स्किन के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, उसको भी देखा जा सकता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो है ये एक्नी कर रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है. किसी भी चीज़ को हम चेक कर सकते हैं, कल्चर उसको बना सकते हैं, यानी ग्रो करवा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. कल्चर इज ए टेस्ट दैट इज डन टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस दैट इज काजिंग एन इन्फेक्शन. और टेजेनिक टेस्टिंग होती है, टेजेनिक टेस्टिंग या जेनिक टेस्टिंग कहते हैं, इज डन टू हेल्प ए डॉक्टर डायग्नोज सर्टन डिजीजेस काज्ड बाय वायरसेस, जो खास तौर पे वायरसेस काज करती हैं, सच एज हर्पीज सिम्प्लेक्स है, हर्पीज जोस्टर वायरसेस हैं. स्किन के ऊपर इनका बड़ा रोल है और वहाँ पे डिजीज़ काज करती हैं, तो इस वजह से जेनिक जो ये टेस्टिंग है वो भी की जा सकती है. डायस्कोपी है, ये इज डन सो दैट डॉक्टर कैन ऑब्जर्व कलर चेंजेस दैट अकर व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द स्किन. ये कलर चेंजेस को देखने के लिए डायस्कोपी कहते हैं, वो देखने के लिए उनको चेक कर सकता है डॉक्टर. स्क्रैपिंग्स भी होती हैं थोड़ी सी, बाहर से किसी भी स्किन के पार्ट्स में अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, कोई फोड़ा है या किसी भी चीज़ की नज़र आ रही है तो वहाँ से स्क्रैपिंग करके भी टेस्ट किया जा सकता है इसमें कौन सी चीज़ पाई जा रही है, या कोई सिस्ट बनी हुई है या कोई ऐसी फॉर्म है इसके स्क्रैपिंग से आप उनको टेस्ट कर सकते हैं. इफ़ ए फंगल इन्फेक्शन और स्कैबीज आर इज सस्पेक्टेड, डॉक्टर में भी डू ए स्किन स्क्रैपिंग कर सकता है. वुड लाइक, ब्लैक लाइट इसे कहते हैं, इज यूज्ड व्हेन सर्टेन स्किन इन्फेक्शंस आर सस्पेक्टेड. वुड लाइट या ब्लैक लाइट जो है वो यूज़ करके अगर कोई इन्फेक्शन उसमें स्किन के पाए जा रहे हैं तो देखने के लिए की जा सकती है. ये टेस्ट हैं डिफरेंट डायग्नोसिस के. इन दी प्रेक टेस्ट, यानी प्रेक करेंगे, जैसे हम स्किन के ऊपर प्रेक करके ब्लड सैंपल लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं. ए ड्रॉप ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द सस्पेक्टेड सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन द स्किन, उनको भी चेक किया जा सकता है प्रेक टेस्ट से. इन दी इंट्राडर्मल टेस्ट में टाइनी अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस आर इंजेक्टेड अंडर द स्किन. इंट्राडर्मल में आप टेस्ट करने के लिए कि ये एलर्जी है या नहीं है, जैसे पहले बता चुका हूँ, उसके बारे में यही है. इसके बाद सर्जिकल इंसियंस की बात करें, सर्जिकल कंसिडरेशन में ये कहा गया है कि स्किन को कहाँ से काटा जाए, कौन सी लाइंस हैं जहाँ पे इसको काटेंगे तो उसकी हीलिंग जल्दी होगी, उसका जो उसके स्कार्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे और वो बॉडी के अंदर जो उसके निशानात नहीं रहेंगे. उनको देखने के लिए सर्जिकल कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सर्जिकल इंसियंस या कट किया जाता है, इंसियन का मतलब कट करना, यूजुअली आर मेड अलोंग द रिलैक्स्ड सरफेस टेंशन, लाइंस के ऊपर की जाती हैं जहाँ पे आसानी से आप कट करें और दोबारा उसकी इम्प्रूव हीलिंग हो, उस जगह से कहते हैं रिलैक्स्ड स्किन टेंशन, जिसे क्लीवेज लाइंस कहते हैं. टू इम्प्रूव हीलिंग, एक हीलिंग जल्दी हो जाए, एंड रिड्यूस स्कारिंग, और वहाँ पे स्पॉट्स ना बने, जो स्किन के ऊपर बन जाते हैं ना निशानात, वो ना बने. स्पेशली ड्यूरिंग कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर, कॉस्मेटिक सर्जरी अगर हो रही है उसके लिए खास तौर पे ये ज़्यादा करते हैं फेस के लिए. दीज लाइन्स आर आल्सो रेफर टू एज क्लीवेज लाइन्स. दे क्लोजली मैच द अलाइनमेंट ऑफ बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स विद इन द डर्मिस. कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स की अलाइनमेंट के ऊपर होता है कि ये सीधी लाइन जा रही है तो इस तरह कट करें, अगर इस तरह जा रही है तो इस तरह कट करें. तो अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट ऑफ द बंडल्स ऑफ द कोलेजन फाइबर्स ये इनको जो है ना सर्जरी करते हैं. इसके बाद देयर डिस्कवरी फॉलोड द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द ऑस्ट्रियन एक साइंटिस्ट था, एनाटोमिस्ट था, कार्ल लेंगर्स, जो पहले लेंगर्स लाइंस भी हम पढ़ चुके हैं. हु नोटिस्ड ए कंसिस्टेंट जो है पैटर्न ऑफ एलिप्सॉइडल लाइंस उन्होंने देखी और स्टडी किया कैडावर्स के अंदर, एंड आफ्टर रिपीटेटिवली पंक्चरिंग देयर स्किन विद सर्कुलर जो है वो टूल के ज़रिए करके, तो उन्होंने जो देखा उससे महसूस हुआ कि ये प्रॉब्लम है और उसको नाम दिया गया कार्ल लाइंस, लेंगर्स लाइंस. तो ये पहले भी दिखा चुका हूँ उसके फिगर, उसको आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन है माइक्रोबायोलॉजी है 12th नंबर पे. द स्किन इज द ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा है. colonized by a diverse milieu of microorganism, और सबसे बड़ा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनमें colonized है, यानी कॉलोनी बना चुके हैं. बचपन में बच्चा पैदा होता है उस वक्त तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते,
آفٹر برتھ جو ہے مائکرو آرگنزم اسکن کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، میوچولزم کا کام کریں گے، کمنسلزم کا کام کریں گے، اور کچھ جو ہیں ہارم لیس ہوتے ہیں اور ایون بینیفیشل ٹو دس باڈی، یعنی ہوسٹ کے لیے امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں۔ اراؤنڈ 1000 اسپیشیز آف بیکٹیریا فرام 19 بیکٹیریل فائلا ہیو بین فاؤنڈ، 1000 اسپیشیز آف بیکٹیریا میں سے 19 بیکٹیریل فائلا جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، اس میں اسکن کے اندر پائے جاتے ہیں۔ موسٹ کم فرام اونلی 4 فائلا، ایکٹینو بیکٹیریا 51.8%، فرمیکیوٹس 24.4%، پروٹیو بیکٹیریا 16.5%، اینڈ بیکٹیرائڈز 6.3%۔ یہ بیکٹیریا کے فائلا ہیں 4 میجر جو ان اسکن کے اندر زیادہ تر پائے جاتے ہیں، باقی تھوڑے تھوڑے مقدار میں ہوں گے، باقی پوائنٹس میں ہوں گے۔ پروپیونی بیکٹیریا اینڈ اسٹیفلوکوکس جو کوکائی ہے اسپیشیز ور دی مین اسپیشیز ان سیبیشیس ایریا، سیبم میں خاص طور پہ پروپیونی بیکٹیریا اور اسٹیفلوکوکائی جو اسپیشیز ہیں یہ اس میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ دیر آر 3 مین ایکولوجیکل ایریاز، موئسٹ، ڈرائی اینڈ اسپیشیس ایریا۔ تو مائکرو بایولوجی کے حساب سے دیکھا جائے تو 3 ایریاز ہیں جہاں پہ مائکرو آرگنزم ڈفرینٹ ایریا میں ڈفرینٹ رہیں گے۔ اس میں ایک موئسٹ ایریا ہے جیسے ایکزیلا ہے، گروئن ایریا ہے جہاں پہ موئسٹ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، ڈرائینس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک ایسے ایریا ہے جہاں پہ ڈرائی ہوتی ہے بالکل، جیسے ہاتھ ہے، ہمارے پالمز ہیں۔ سپیشیس وہ ہوتا ہے جہاں پہ اسکل یا ہماری باڈی ادر فیس ہے وہاں پہ سیبم بنتی ہے، وہ وہاں پہ بیکٹیریا بھی گرو کر سکتے ہیں اور ایکنی کاز کر سکتے ہیں۔ اسکن ڈیزیزز کین بی کازڈ بائی وائرسز، بیکٹیریا، فنجائی اور پیراسائٹس، یہ کاز کر سکتی ہیں۔ موسٹ کامن بیکٹیریل اسکن پیتھوجنز آر اسٹیفلوکوکس آریس اینڈ گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی، یہ جو ہیں زیادہ کاز کرتے ہیں اسکن پیتھوجنز، اور یہ گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی جو ایکنی بھی کاز کرتی ہے۔ ہرپیز سمپلیکس از دی موسٹ کامن وائرل اسکن ڈیزیز آف دی ڈرمیٹوفائٹک فنجائی، فنگائی کی اگر بات کی جائے ٹرائکوفائٹون روبرم جو از دی موسٹ پریولنٹ کاز آف اسکن اینڈ نیل انفیکشن کاز کرتی ہے۔ یہ ایک فنگس انفیکشن ہے، یہ وائرل انفیکشن دکھا رہے ہیں، اور یہ اوپر والے جو آپ کو اسٹیفلوکوکس آریس اور ان کا جو دکھایا ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ تو تینوں مائکرو آرگنزم کے آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہیں کہ یہ کازز کرتی ہیں ڈیزیزز۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائرسز جو ہیں کتنے یہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں، وائرسز کی شکل یہاں پہ دکھایا بلو کلر کی ہے۔ اس کے بعد اسپاٹ کلر کی جو گول ہیں بیکٹیریم ہے، بہت بیکٹیریا اس میں بھی موجود ہیں مختلف ایریا میں، اسکن کے ہیئر تک بھی آ جاتے ہیں۔ فنگس بھی یہاں پہ کرتی ہے اور نیلز کے اوپر بھی یہ کاز کرتی ہے ڈفرینٹ ڈیزیزز۔ مائٹس جو ہیں یہ بھی کاز کرتے ہیں۔ ڈرمس، ایپیڈرمس، اسکن سرفیس کے اوپر یہ بتایا گیا کہ اسکن سرفیس کے اوپر سب سے زیادہ مائکرو آرگنزم ہے، اور اس سے نیچے کچھ جو ہے ایپیڈرمس میں بھی کچھ پائے جاتے ہیں، لیکن اس ڈیپر جو ہے خاص طور پہ ان کے اوپر پائے جا رہے ہیں، ہیئر کے اوپر کچھ پائے جاتے ہیں۔ ادروائز وائرسز یہاں پہ بھی گرو کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں مائکرو بایولوجی از ویری امپورٹنٹ پارٹ، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے صفائی کا جو اتنا احتیاط کریں گے، خیال کریں گے، اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد 13 نمبر پہ ہے کلینکل اناٹمی، ڈیزیزز آف دی اسکن ہے۔ اسکن ہیز مینی ایریاز آف کلینکل اینڈ کاسمیٹک سگنیفیکینس انکلوڈنگ ایناٹومیکل ویریشنز، کنجینیٹل ڈیفیکٹس، سائنز آف ایجنگ بھی اسی سے پتہ چلتی ہے۔ اسکن کینسرز بھی ہو سکتے ہیں، ایکنی بھی ہو سکتی ہے، انفیکشنز اینڈ نیومرس انفلیمیٹری ڈس آرڈرز بھی دیکھے گئے ہیں۔ لائنز اینڈ کریزز کی بات پہلے کر چکے ہیں، لینگرز لائنز ہیں، کریزز ہوتے ہیں۔ ڈیولپ اوور دی بونی آرٹیکولیشن، جوائنٹس کے اوپر نشان آ جاتے ہیں، جیسے نیک کے اوپر یہ نشان نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ جو ہیں کریزز ہوتی ہیں، لائنز ہوتی ہیں، لینگرز لائنز ہیں۔ ڈیولپ اوور دی بونی آرٹیکولیشن، جہاں پہ بونز ہوں گی، جوائنٹس ہوں گے، اینڈ ہائی فریکشن سرفیس ایریا، خاص طور پہ نی جوائنٹ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے اسکن کے اوپر فریکشنز یا کریزز نظر آتی ہیں، لائنز نظر آتی ہیں، وہ آپ جیسے ہاتھ کو اس طرح گھماتے ہیں، جو لائنز یا ہاتھ کی نظر آ رہی ہیں، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہیں۔ لائنز اینڈ کریزز ڈیولپ اوور بونی آرٹیکولیشن، جوائنٹس کے اوپر، کیونکہ اس کو موومنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں۔ اگر وہ بالکل اسٹریٹ اسکن ہو تو ہاتھ موو ہی نہ کر سکے، ہاتھ اس کا موو ہی نہ کر سکے۔ اینڈ ہائی فریکشن سرفیس ایریا میں خاص طور پہ نیز اینڈ ایلبوز میں زیادہ پائے جا رہے ہیں، یہ پہلے بتا چکا۔ کنٹریکشن آف دی اسکن کازز رنکلز، ایجنگ کاز کرتی ہیں، دیٹ لائی پرپینڈیکولر ٹو دی اسکیلیٹل مسل انڈرنیتھ اسکن which act as vector of physical tension اور stress point جو نظر آتے ہیں۔ اسکن جو ہے وہ ایسے مدھم سی ہو جاتی ہے، رنکلز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کسی
اولڈ ایج میل اور فیمیل کو تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. 3 موسٹ کامن اسکن کینسرز انکاؤنٹرڈ آر بیسل سیل کارسینوما. بیسل سیل جو سنتھسائز کرتا ہے سیلز اسکن کے سیلز کو, بیسل سیل کارسینوما اس کو کہہ رہے ہیں. جو ہم نے بیسل پڑھا تھا آخر میں ای آتا ہے, تو وہ والے سیل کا کارسینوما ہو تو یہ جنریشن بند ہو جائے گی. جو سیل جنریٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ بنانا شروع کر دیں گے کینسر سیلز. اسکویمس سیل کارسینوما, اسکویمس کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں, یہ بھی ایک پارٹ ہے ان کا. میلانوما جو میلانوسائٹس ہیں ان کے کینسر بہت کامن ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کون سے ٹیشوز تھے ان کے ہی سیلز کے کینسر بن رہے ہیں. بیسل سیل کارسینوما, اسکویمس سیل کارسینوما, اور اس کے علاوہ میلانوما جو میلانوسائٹس بناتے ہیں, میلانین بناتے ہیں. Acne is the one of the most common skin disorders and results from the plugging of hair follicles with exfoliated keratinocytes and oil کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے plugging of the hair follicles. It is common in youth but can also affect adults کو بھی کر سکتے ہیں. یوتھ میں خاص طور پہ یہ کامن ہوتا ہے ہارمونل چینجز کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوتی ہے. زیادہ اس میں سیبم کا بھی ایشو ہوتا ہے اور صفائی کا بھی ایشو ہوتا ہے, اور کچھ ڈائٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ ڈائٹ اگر پراپر نہیں لی گئی تو یہ ایکنی ہو سکتی ہے. اس کا روکنے کے بھی میتھڈز اگر آپ کویشچن کریں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ڈائٹ اور کون سی چیزیں آپ کو لینی چاہیے. اس کے بعد یہاں پہ دی ایکسٹینٹ اینڈ سیویریٹی ویری لائک کومیڈونز ہیں, وہ کچھ بن جاتی ہیں, پیپیولز بن جاتے ہیں, پوسٹیولز بن جاتے ہیں, نڈیولز بن جاتے ہیں, سسٹس بن جاتی ہیں, اسکارز بن جاتی ہیں. یہ ڈفرینٹ ایکسٹینٹ اینڈ سیویریٹی ہے, یعنی کچھ ایسا ایسا جو باڈی کے پارٹس ہیں ان میں اسکن میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پسٹیول ہیں, یہ آگے میں آپ کو فگر میں دکھاتا ہوں, کچھ سسٹ بنا لیتے ہیں, اسکارز بنا لیتے ہیں. تو یہ ایکسٹینٹ ان کی بڑھتی جاتی ہے, مختلف پیپل میں مختلف ہوتی ہے. اسکن انفیکشنز انکلوڈ سیلولائٹس, سیل کو ڈسٹرائے کرنے والے جو سیلز کو مائکرو آرگنزم کرتے ہیں سیلولائٹس کاز کر لیتے ہیں, اور ریسی پلاز یہ کاز کر لیتے ہیں, ریسیپلاز ایمپٹیگو کاز کر لیتے ہیں, کازڈ بائی اسٹیفلوکوکل اینڈ اسٹیپٹوکوکل جو بیکٹیریا ہیں وہ خاص طور پہ یہ بیماریاں کاز کرتی ہیں ڈیزیز. ایمپٹیگو ہے اور ریسیپلاس ہے یا سیلولائٹس کاز کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ڈرماٹومز ہیں اینڈ ریفرڈ پین ہوتا ہے, سم ٹائمز کسی جگہ میں پین ہوتا ہے. ان دی ہیومن باڈی سینسری فائبرز کیرنگ پین اسٹیمولائی آر ارینجڈ انٹو ڈرماٹومز میں ارینجڈ ہوتے ہیں, یعنی لائنز ہوتی ہیں جہاں جہاں بھی ارینج ہوتے ہیں, وچ آر سیگمنٹلی ڈسٹریبیوٹڈ اکراس انٹائر باڈی سرفیس کے اوپر ہوئیں. یہ پہلے فگر دکھا چکا ہوں ڈرماٹومز کی, آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس میں لائنز ہوتی ہیں جو لینگرز لائنز وہ شو کرتی ہیں. ان میں اگر پین ہوگا تو وہ سینسری فائبرز وہاں پہ موجود ہوں گے جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے ڈرماٹومز کا. اس کے بعد اور ڈیزیزز ہیں, کچھ چھوٹی چھوٹی میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا, لیکن بہت زیادہ ڈیزیزز ہیں, میں نے شارٹ کٹ کیا ہے, کچھ ڈیزیز کو ایکسپلین نہیں کیا. تو البینزم ہے, انہیریٹڈ ڈیزیز ہے. میلانوسائٹ میں کلر جو ہے پروڈیوس کرتا ہے وہ نہیں ہوتا, پراپر نہیں پروڈیوس کرتا. بوائلز اینڈ کاربنکلز ہوتے ہیں, انفلیمیشن آف دی ہیئر فولیکل میں ہو جاتا ہے, سیبیشس گلینڈ میں انفیکشن اسپریڈ ٹو ڈرمس میں چلا جاتا ہے, اس سے بوائلز اور کاربنکلز بن جاتے ہیں. کنٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہے, ایچنگ اینڈ ریڈنس اینڈ سویلنگ فارمنگ بلسٹرز ہوتے ہیں, اٹ از کازڈ بائی کیمیکل برنس. اس کے بعد سوریاسز ہے, کریکٹرائزڈ بائی ریڈنس, ریڈنڈ ایپیڈرمل لیئنز کورڈ بائی ڈرائی سلوری اسکیلز بنا دیتے ہیں, سلوری اسکیلز بنا دیتے ہیں. اس میں روزیسی جو ہے اس کا کیا ہے, ریڈنس آف اسکن ہوتا ہے اراؤنڈ آئیز اینڈ نوز, کمپنیڈ بائی ریش لائک اسٹرکچر ہوتا ہے ریڈ کلر میں, یعنی یہ ریڈنس آف دی اسکن ہو جاتی ہے کسی باڈی میں, خاص طور پہ فیس میں یا کسی ایریا میں. لائک لینز ہو جاتے ہیں, جیسے کہ زخم ہو جاتے ہیں. اٹ گیٹس ورس ود الکوہل, ہاٹ واٹر اینڈ اسپائسی فوڈ سے وہ زیادہ تیز ہو جاتے ہیں, یعنی وہاں پہ درد پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اسے روزیسی کہتے ہیں. اس کے بعد ویٹیلیگو ہے, ایک ڈیزیز ہے جہاں پہ اسکن کے کچھ پارٹس میں جو نا وائٹنیس آ جاتی ہے, کہیں پہ اسکن اور کلر میں آ جاتی ہے, وہ آپ نے پیپل دیکھے ہوں گے مختلف. اسکن پگمنٹیشن ڈس آرڈر ہے بیسیکلی, caused by loss of melanocytes and uneven dispersal of melanin. dispersal اس کا صحیح پراپر نہیں ہوتا میلانین کا. اس کے علاوہ برنز کی اگر بات کریں تو اسکن سب سے پہلے برن ہوگی. فرسٹ ڈگری برنز اونلی دی ایپیڈرمس از ڈیمیجڈ, صرف ایپیڈرمس ڈیمیج ہوگا تو فرسٹ ڈگری برن کہیں گے. اگر سیکنڈ ڈگری برنز ہوتا ہے اس میں زیادہ نیچے تک چلا جائے پورشن, ڈرمس تک چلا جائے,
और देयर इज रेडनेस, स्वेलिंग एंड ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक ये ब्लिस्टर बन रहे हैं। इसके बाद 3rd डिग्री में ज़्यादा डीप होता है, स्किन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। 3rd डिग्री बर्न है, ऑल लेयर्स ऑफ द स्किन बर्न, मोस्ट स्फीयर होता है। स्किन ग्राफ्ट इज नेसेसरी टू रिपेयर, ग्राफ्ट करवाते हैं। स्किन लुक्स चेरी रेड और ब्लैकन नजर आती है, ये खतरनाक फेस है। इसके बाद हमारे पास फिगर 2 है जिसमें डिजीजेस का जिक्र है। स्किन एट्रोफी है, कैंडिडा इंड्यूस्ड इंटरट्रिगो है, और स्क्लीरो मैक्स एडिमा, एंड्रट गोट्रोन है, एक डिजीज़ है। बुलसस डायबिटिक कोरम, ये एक डिजीज़ है। नेक्रोपायोसिस लिपोडिका, ये एक डिजीज़ है। एकेंथोसिस नेग्रिकेंस है, ये नेक के ऊपर जो निशान नज़र आते हैं, आगे देखते हैं इसको। ग्रेनुलोमा एनोलेयर डेसिमिनेटम, ये होता है। बुलस हिमोरेजिक एरिसीपेलस, ये डिजीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें हेमरेज ज़्यादा हो जाता है, ब्लड जो है ना ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। पेरिफेरल वेस्कुलर नेक्रोसिस या गैंग्रीन होती है, ये डायबिटीज़ की डिजीज़ में होती है खास तौर पे। स्किन डिजीजेज एंड मैनिफेस्टेशंस एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ मेलाइटस, उनमें स्किन में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएँ तो फिर वो डायबिटीज़ की इंडिकेशन होगी। आगे फिगर में देख लेते हैं कौन कौन सी फिगर हैं। ये पहले पार्ट वाली जो डिजीज़ वाली थी फिगर, स्किन के ऊपर इस तरह के पैचेस नज़र आए, अब भी डायबिटीज़ की एक फॉर्म होगी। अगर ये स्किन के ऊपर इस तरह के दाग और ये धब्बे, ये छोटे छोटे जो पोर्शन नज़र आ रहे हैं, ये हों तब भी डिजीज़ है। इस तरह सी में जो दिखाया गया है, ये भी स्किन के बैक साइड पे ये पोर्शन में दिखाए गए हैं। और इस तरह के ब्लिस्टर अगर बनते हैं तब भी वो डायबिटीज़ या कोई और डिजीज़ है उसमें। इसके अलावा ये ई फॉर्म में दिखाई गई है, ये एफ में दिखाई गई है, ये पोर्शन नज़र आए, ये जी में दिखाई गई है, और ये एच में दिखाई गई है, और ये लास्ट आई में दिखाई गई है। तो दोबारा आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो स्किन एट्रोफी है इसको सामने रख के आप उनको देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी कि क्या इनमें प्रॉब्लम आ रहा है। एफ वाले को देखते हैं, एकेंथोसिस निग्रिकेंस को, एफ वाले को। ये भी अगर स्किन यानी नेक के साथ साथ एरिया में ये नज़र आते हैं, ऐसे स्पॉट बन जाते हैं, ये भी इंडिकेशन है कि इस बंदे को डायबिटीज़ हो चुका है, रेजिस्टेंट है, या टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो ये भी इंडिकेशन करते हैं, थोड़े से ब्लैक नज़र आते हैं ये बॉडी के एरिया। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, बॉयल्स हैं, जिसमें ये बॉयल्स की एक इस तरह की शक्ल हो जाती है बॉयल्स में। इसके बाद कार्बंकल्स हैं, ये निशान जो नज़र आए, इन्फ्लेमेशन बन जाती है। इसके अलावा सिस्ट बनती है, तो इस तरह की सिस्ट बनती है। प्रोंचिया बनती है, तो ये इसके ऊपर काम करती है खास तौर पे। आखिर में किया का मतलब है, नोचिया का मतलब है ये नेल के ऊपर प्रॉब्लम है, तो नेल के ऊपर देखें ना ये फंगस बन चुकी है। इसके अलावा ग्राफ्ट है, ये बिफोर है, और ये आफ्टर ग्राफ्टिंग है, ये स्किन किस तरह बन गई है। ये भी कुछ डिजीज़ेस थी मैंने आपको बताई हैं कि कैसे ये काम करती हैं इन स्किन के ऊपर। इसके बाद सन ब्लॉक, सनस्क्रीन और ट्रांसडर्मल पैच भी आप स्किन के ऊपर आ गए हैं। सन ब्लॉक इज ओपेक एंड स्ट्रॉन्गर देन सनस्क्रीन, सन ब्लॉक जो है वो सनस्क्रीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, सिंस इट इज़ एबल टू ब्लॉक मोस्ट ऑफ द UVA UVB रेज को, दोनों को ब्लॉक कर देता है। लेकिन 10 बजे से पाकिस्तान में 3 या 4 बजे तक जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती है बॉडी के लिए। उसमें ज़्यादा सवेयर अगर धूप नहीं है तो आप 15 से 20 मिनट वहाँ पे ठहरें, ताकि आपको अर्ली टाइम में जो विटामिन बी, ये विटामिन डी जो बनता है उसके लिए इसेंशियल है। तो सन ब्लॉक आप शुरू से ना लगाएं, 10 बजे में आधा घंटा या 15-20 मिनट आप ओपन रखें स्किन को। जब आप यानी सनलाइट ले लें, ऑब्जॉर्ब कर लें, फिर आप उसके बाद लगाएं सन ब्लॉक या सनस्क्रीन, कोई मसला नहीं है। अगर इस तरह करेंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सन ब्लॉक में खास तौर पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड आर द 2 important components in sunblock. Sunscreen is more transparent once applied to the skin and also has the ability to protect against UVA, UVB rays. Sunscreen may be more effective. It is necessary to constantly reapply. ये बार बार reapply करना पड़ेगा. Use one with a higher sun protection factor के जरिए अगर इसको use करना है तो बार बार इसको इस्तेमाल करना पड़ता है. An area of interest in nanomedicine is transdermal patch. ये ट्रांसडर्मल पैच सिस्टम है, बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ए पेनलेस एप्लीकेशन ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट्स विद फ्यू
ویری فیو سائڈ افیکٹس، تو ان کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹرانسڈرمل پریپریشنز بنا سکتے ہیں مختلف ڈوزیج فارم میں. تو ڈائٹ بھی اچھی ہوگی. کیا کیا چیزیں اس میں اسکن کے لیے چاہیے آپ کو؟ یہ ڈائٹ وائٹامن اے از اسینشیل ریٹینوائڈز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ کیا کیا کام کرتا ہے؟ بینیفٹ اسکن بائی نارملائزنگ کیریٹینائزیشن، ریڈیوسز سیبم پروڈکشن وچ کاز ٹو ایکنی اینڈ ریورسنگ اینڈ ٹریٹنگ فوٹو ڈیمیج. اگر ہو جاتا ہے، اسکریا ہو جاتا ہے، سیلولائٹس ہو جاتا ہے، یہ ڈیزیزز ہیں، فوٹو ڈیمیج ہے، تو ان کو بھی کم کرتے ہیں. وائٹامن اے از امپورٹنٹ، امیونٹی میں بھی انوالو ہے، سیکریشنز میں ہماری جو باڈی کی سیکریشنز ہیں ان میں بھی اس کا رول ہے بہت زیادہ. اس کے بعد وائٹامن ڈی ہے، اینڈ اینالاگز جو ہیں وہ کیوٹینس امیون سسٹم میں انوالو ہیں، ایپیتھیلیل پرولیفریشن وائل پروموٹنگ ڈفرینشیشن. یہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں امیون سسٹم کا، کہ کوئی بھی مائکرو آرگنزم ہے ان کو انہیبٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وائٹامن سی جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ ہے، دیٹ ریگولیٹس کولیجن سنتھیسس. جو رنکل آ جاتے ہیں ان کی کولیجن سنتھیسس کرواتی ہے، جیسے رنکلز کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے. فارمز بیریئر لپیڈز، ریجنریٹس. وائٹامن ای بھی بناتی ہے اینڈ پرووائڈس فوٹو پروٹیکشن بھی کرتی ہے. تو یہ وائٹامن سی کا بہت بڑا رول ہے. وائٹامن ای ایز دی ممبرین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ بھی موجود ہوتی ہے، یہ بھی ممبرین باؤنڈ ہے. اینٹی آکسیڈنٹ پروٹیکٹ اگینسٹ آکسیڈیٹیو ڈیمیج اینڈ آلسو پرووائڈس پروٹیکشن اگینسٹ ہارمفل یو وی ریز کو بھی سے بچاتی ہے. سیورل سائنٹیفک اسٹڈیز کنفرم دیٹ چینجز ان بیس لائن جو نیوٹریشن ہے، نیوٹریشنل اسٹیٹس اگر آپ صحیح رکھیں گے تو افیکٹ اسکن کنڈیشن کو بھی وہ بہت بڑا افیکٹ کرتے ہیں. تو اب لاسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فارماکولوجی آف اسکن کیا ہے. دیر آر 6 ٹائپس آف میکینو ریسیپٹرز. میکینو ریسیپٹرز جو باڈی میں اسکن کے اوپر اندر پائے جاتے ہیں کون کون سے ہیں؟ انوکس اسٹیمولائی ان دی اسکن میں یہ اہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ان کو. دوز اراؤنڈ دی ہیئر فولیکل جو پائے جا رہے ہیں، پیسیمین کارپسلز ہیں، میسنرز کارپسلز ہیں، مکلز کمپلیکسز ہیں، روفنی کارپسلز ہیں، سی فائبر ایل ٹی ایم لوز تھریشولڈ میکینو ریسیپٹرز. یہ 6 ٹائپس کے جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں جو فارماکولوجیکل آف دی اسکن. اور کچھ جو ہیں آپ کو بتا چکا ہوں، سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک کی جو نروز ہیں وہ بھی سپلائی کرتی ہیں. باقی جو مسلز کو سپلائی کر رہی ہیں، بونز کو کر رہی ہیں، اسکن جہاں پہ بونز کے ساتھ ہیں تو وہ وہاں پہ بونز اور اسکیلیٹل مسل وہاں پہ کام کریں گے. لیکن سمپتھیٹک سسٹم کا آپ کو بتا چکا ہوں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. لہٰذا یہاں پہ ایک ایگونسٹ ایپینیفرین کا ذکر کیا گیا ہے، بیٹا 2 اے آر ریسیپٹرز کے اوپر افیکٹ کرے گا. اینٹاگونسٹک ایکٹیویٹی بھی ہے، اور یہ اسکن کے اندر کچھ اس کا بھی رول دیکھا گیا ہے. انفیکشنل مائگریشن کو کم کرے گا، مائگریشنل سپیڈ کو انکریز یا کم کر سکتا ہے، اور وونڈ ریپیئر میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے. تو بہت سارے اس کے بھی رول ہیں. اور جو ایکشن آف دی ہیئر ہے فولیکل اس کو بھی کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. تو لہٰذا ان کے میکانزم بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے میکانزم ہے سمپیتھیٹک سسٹم کا، وہ اسٹیمولیٹ ان کو کرتا ہے. اس کے بعد ریفرنسز کی بات کریں گے. ہیومن اناٹمی اینڈ فزیولوجی 11th ایڈیشن بائی لینن مریب. پرنسپلز آف اناٹمی اینڈ فزیولوجی 16th ایڈیشن بائی ٹارٹورا. سنیلز کلینکل اناٹمی بائی ریجنز بائی لارنس وینسکی. بی ڈی چواسیا ہیومن اناٹمی 4th والیوم 7th ایڈیشن. لائبزن صدیقی جنرل اناٹمی 5th ایڈیشن. پیراماؤنٹ پبلشر. ویکیپیڈیا ریسرچ. ملٹیپل ادر ویب سائٹس اور ڈفرینٹ ادر بکس سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے. تو آپ اس کو غور سے دیکھیں. If you have any questions or any problem you can ask or write in the comment section. اگر ان میں کوئی question ہے تو آپ لکھیں. Thank you for your attention, for your listening. God bless you all. اللہ حافظ. Thank you. اللہ حافظ.